بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتدي. وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں
رحمة للعالمين یا رسول اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات۔ رہ یک گام ہے ہمت کے لیے فرش عرش بریں، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ شب معراج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ آیات بینات کی تلاوت اور اس کے بعد وطن عزیز کی دو معروف شخصیات الحاج عبدالرؤف روفی اور جناب شہباز قمر فریدی نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قصیدہ بردہ کے خوبصورت اشعار کی صورت میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ناظرین، یہ معراج کی شب اور اس کے حسن و خوبی سے آراستہ استعارے ہمارے ہاں ہمیشہ خوشیوں اور مسرتوں سے جانے جاتے ہیں، لیکن آج دل کچھ غمگین ہے اور طبیعت اداس اور آنکھوں میں کچھ نمی بھی ہے۔ اس اعتبار سے میں سوچ رہا تھا، ویژولائز کر رہا تھا کہ صحن کعبہ اور اس میں حتیم کا وہ مقام جہاں سے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق روانہ ہوا، آپ کے دائیں بائیں 70 ہزار فرشتوں کا جلو تھا، جہاں میکائیل نے براق کی لگام تھامی اور جبرائیل ہم رکاب ہوئے۔ آج وہ فضائیں لبیک اللہم لبیک کی فضاؤں کو اور صداؤں کو، اور ہم وہاں حاضری کے لیے ترس رہے ہیں۔ وہ مدینہ منورہ جہاں ہر وقت فرشتے حاضری دیتے ہیں اور جو ایک دفعہ حاضری دے جاتا ہے پھر اس کو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا، وہ فضائیں بھی آج کچھ اداس ہیں۔ اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اسی خطے کے اندر جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ رم، کہ جہاں اس خطے میں اس معراج کی شب مسلمانوں کا، عقیدت مندوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا تھا۔ میری مراد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا آستان ہے، اور جہاں سے ہم یہ صدائیں سنتے تھے، آوازیں سنتے تھے کہ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے، لولا کا صحرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے۔ آج ہمیں وہاں سے بھی کچھ اداسی اور وہاں جانے کے لیے بھی طبیعت ایک تڑپ اور طلب لیے ہوئے ہے، اور اس سارے ماحول جس میں ایک دکھ ہے، ایک آزردگی ہے، ایک پریشانی ہے، آج کی رات ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اپنی جبین نیاز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکائیں۔ اس کے حبیب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در کی خیرات مانگتے ہوئے آج امت کے لیے، انسانیت کے لیے شفا طلب کریں۔ یہ جو کرونا وائرس کی صورت میں جو ایک وبا اس امت پر اور ساری انسانیت کو جس نے گھیرا ہوا ہے، آج کی رات ہم خلوت میں، تخلیے میں، تنہائی میں پوری توجہ کے ساتھ، اپنی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، اپنی سارے قوا کو مجتمع کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے اس کی مغفرت طلب کریں، اس سے شفا طلب کریں، اس سے رحمت طلب کریں۔ آج کا جو ماحول ہے اس میں یہ چیز بطور خاص ہمیں اس بات کی طرف مائل کر رہی ہے کہ ہمیں اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے، ہمیں
ایسے وہ سارے عوارض جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوں، جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا سامان بن سکتے ہوں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اعراض کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق کے دل کے ساتھ ہمیں توبہ کرتے ہوئے آج کی رات کی جو بخششیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو مغفرتیں ہیں، وہ مغفرتیں، وہ بخششیں، وہ رحمتیں جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے غاروں کی تنہائیوں میں ہمارے لیے مانگی، جو انہوں نے لمبے سجدوں کی صورت میں ہمارے لیے مانگی، آج ہم وہ طلب کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ عالمین کے لیے، انسانیت کے لیے رحمت ہیں۔ ہم اس نبی رحمت سے آج انسانیت کے لیے رحمت، شفقت، محبت اور رواداری اور انسان دوستی کی بھیک مانگتے ہوئے اس قریے کو، اس کوچے کو، اس خطے کو پھر اسی طرح محبت افزا بنائیں جس طرح آج اس محفل میں گلاب کھلے ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قریے میں، اس کوچے میں، نہ صرف اس قریے میں، اس کوچے میں، بلکہ پوری دنیا میں، پورے عالم انسانیت میں اسی طرح ان گلابوں کی خوشبو جو ہے وہ اس کو عام کرے۔ آج کی یہ بابرکت محفل جس میں ہمارے ساتھ وطن عزیز کی بہت جلیل القدر شخصیات موجود ہیں، وہ اپنے مترنم اور متبسم لہجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس محفل میں اور اس طرح کی محافل میں جو ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور جن کو موجود بھی ہونا چاہیے، شاید آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی نظریں ڈھونڈ رہی ہوں گی، لیکن ابھی جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو مفتی محمد فاروق القادری صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس بابرکت محفل میں یہاں ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے، وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کے نذرانے ترنم کے ساتھ بھی اور تحت اللفظ کے ساتھ بھی، نظم میں بھی اور نثر میں بھی پیش کریں گے۔ راج کی رتیاں گھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، راج کی رتیاں گھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ ناظرین، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے، ان میں جو ایسا معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جس کے آگے انسان کی عقل عاجز آ جائے، جس کے آگے انسان دم بخود رہ جائے۔ فزیکل لا کے برعکس کسی چیز کا وقوع پذیر ہو جانا یہ معجزہ ہے۔ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور ان کے پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور سامنے نیل کی لہریں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیل کی لہروں پہ مارا، پانی پھٹ گیا، راستہ بن گیا۔ آج تک انسانیت حیران ہے اور شاید اس کی کوئی عقلی توجیہ کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ اس معجزے کا صدور فرمایا کہ جو قیامت تک انسانیت کو دعوت فکر دیتا رہے گا۔ آگ کا کام جلانا ہے۔ نار نمرود جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، وہ گل و گلزار ہو گئی۔ یہ وہ معجزہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے، ان میں جو سب سے عروج اور کمال کا معجزہ ہے وہ آپ کا وہ سفر معراج ہے کہ جہاں آپ سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر کی منازل طے کرتے ہوئے آخری حدوں تک پہنچے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے ہوئے تھے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب
اور آپ کی مونس و غم خوار رفیق حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے تشریف لے گئیں تو مکے والوں کے تیور یکدم بدل گئے۔ اب آپ نے محسوس کیا کہ مکہ کے اندر شجر اسلام کی آبیاری کے امکانات ذرا مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے عرب کا جائزہ لیا اور نئے افق اور نئے امکانات تلاشنے کی طرف آپ متوجہ ہوئے۔ یثرب اور حبشہ اور طائف، آپ نے طائف کا سفر کیا اور آپ کا خیال تھا کہ ثقیف والوں کے ساتھ آپ کی کوئی دور کی عزیزداری بھی تھی کہ یہ لوگ شاید اسلام کو قبول کرنے میں کوئی نرمی کا مظاہرہ کریں، لیکن طائف کا سفر آپ کے لیے ایسا مشکل اور ایسا سخت تھا کہ حضرت عائشہ کے استفسار پر آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ طائف والوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا اس کو میں زندگی بھر فراموش نہ کر سکا۔ اور آپ نے واپسی پر ایک مقام پر جب آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں جو مناجات پیش کیں، جو دعا کی، اس کو پڑھنے سے آج بھی انسان کا دل پسیج جاتا ہے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا اللہ تو میرا رب ہے، تو سب کا رب ہے، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ اگر تو مجھ پہ راضی ہے تو پھر مجھے ان تکلیفوں کی پرواہ نہیں ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پائے قبول کو پہنچی۔ زخموں سے رشتہ ہوا خون اور لوگوں کی بے اعتنائیاں اور اپنوں اور بیگانوں کی دوریاں، پھر اس مقام پر اللہ رب العزت نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام رفیع عطا کیا، وہ بلندیاں عطا کیں، ان رفتوں بھرا سفر عطا کیا کہ قیامت تک جس کے آگے انسانیت ہمیشہ دم بخود رہے گی۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ سے 1 سال قبل یا کم و بیش 2 سال قبل مکہ مکرمہ سے آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر سدرۃ المنتہا اور پھر سے اوپر کا سفر، جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ ناظرین، آج کی یہ بابرکت محفل اور یہ خوبصورت رات اور برکتوں، عزتوں اور عظمتوں والی یہ شب، جس میں ہم نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کے تذکرے کر رہے ہیں اور ان سے ایسے مضامین اخذ کر رہے ہیں جو ہمارے لیے، امت کے لیے اور انسانیت کے لیے فلاح اور بہتری کا باعث ہو۔ بارگاہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں اب دعوت دیتا ہوں جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب کو۔ اگر تم سنو گے تو میری کون سنے گا؟ گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا؟ کہاں جاؤں میں اے میرے شاہ، تیرے در پہ آ کے کھڑا ہوں میں، مجھے بھیک دو، مجھے بھیک دو۔ آقا تیری بھیک پر مجھے ناز ہے، تیری بھیک پر ہی پلا ہوں میں، مجھے بھیک دو، مجھے بھیک دو، ہمیں بھیک دو، ہمیں بھیک دو، مجھے بھیک دو، مجھے بھیک دو۔ تیرے در
پہ سر کو جھکا لیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیرے در پہ سر کو جھکا لیا، میں نے اپنا مٹا لیا، اسی واسطے میری شان ہے کہ تیری خاک پاس سے جڑا ہوں میں، اسی واسطے میرے درد سے ہے تو آشنا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے درد سے ہے تو آشنا، میرے دل میں کیا ہے آپ کو خبر، میرے اشک ہی میرا عشق ہے، انہی آنسوؤں میں چھپا ہوں میں، میرے اشک ہی میرا عشق ہے، انہی آنسوؤں میں چھپا ہوں میں، یہی خاص ہے یہی عام ہے، آقا تیرے نام سے میرا نام ہے، یہی خاص ہے یہی عام ہے، آقا تیرے نام سے میرا نام ہے، میری لاج ہے تیرے ہاتھ میں، تیرے آستان کا گدا ہوں میں، مجھے بھیک دو، مجھے بھیک دو، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، زہرا کے چین کا ہمیں صدقہ دو، حسنین کا، علی مولا، سیدہ کے چین کا مجھے صدقہ دو، حسنین کا، نہیں میرا تیرے سوا کوئی، یہی آس لے کے پڑا ہوں میں، میری خلد ہے تیرا آستان، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری خلد ہے
آستان تیرے در پہ جھکتے ہیں، دو جہاں بھر جائے گی جھولی میری، یہی آس لے کے کھڑا ہوں میں، مجھے بھی دو، مجھے بھی دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً یہ بڑی قبولیت والی گھڑیاں ہیں، اور آنکھ میں آنسو آنا یہ بھی ایک قبولیت کی نشانی ہوتی ہے، اور پھر آنسو بھری آنکھ اس پاکیزہ لمحے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اپنی مناجات پیش کرتے ہیں، دعا پیش کرتے ہیں، تو وہ پابا قبول کو پہنچتی ہے۔ اللہ کرے آج کی رات جو ہم دعائیں اور اپنی مناجات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے پیش کر رہے ہیں، اس خطے کے لیے، اس قریے کے لیے، پورے عالم انسانیت کے لیے وہ قبول ہوں، اور ان انسانوں کو اس وقت جو آلام اور مصائب درپیش ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں چھٹکارا عطا کرے، رہائی عطا کرے۔ میں مفتی صاحب آج جب اس محفل میں آپ کے ساتھ ان سب احباب کے ساتھ بیٹھا ہوں، گلاب اور چمپا اور کلیاں کھلی ہوئی ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ آج ہی کی شب ہوگی، یقیناً آج ہی کی شب ہے کہ جب مکہ آدھی رات گزر چکی ہوگی، سکوت ہوگا، آسمانوں پہ تارے اسی طرح کھلے ہوں گے، اور صحن کعبہ قدرے خاموش ہو چکا ہوگا، اور پھر آسمان کے دروازے کھلے ہوں گے، اور جبریل امین فرشتوں کے ایک جلوس کے ساتھ مکہ کی اس وادی پہ جلوہ گھر ہوئے ہوں گے جس کی قسم قرآن نے کھائی، اور پھر ادب مانے ہوگا کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہیں، اور اللہ نے حکم فرمایا ہوگا کہ یقیناً فرمایا کہ اپنے کافوری لب جو ہیں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگا دو، تاکہ ان کو آواز نہ دینا، اس لیے کہ اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا، اور اس بارگاہ قدس کے آداب جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے تو قرآن پاک میں انسان کو، مسلمان کو، صاحب ایمان کو سکھا دیے، اور پھر اس کا عملی مظہر اور منظر اس انداز میں آج کی اس شب پیش کیا۔ میں مفتی صاحب چاہوں گا کہ کس طرح یہ روانگی ہوئی، کس طرح تیاری ہوئی، شب اسریٰ کے دولہا پہ دائم درود۔ یہ شب اسریٰ کے دولہا کس طرح مکہ کی گلیوں سے، مکے کی وادی سے روانہ ہوئے، اور پھر کیسے راستے میں طیبہ کی بستی آئی، اور جبریل سے کہا کہ یہ کون سی بستی ہے جہاں تو نے مجھے رکنے کا کہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا دارالحجرہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ کھجوروں والی بستی ہے۔ پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بیت اللحم حضرت عیسیٰ کا جو مولد جہاں ان کی ولادت ہوئی، اور پھر آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچے، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاہم معنی اول و آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر چکے تھے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ جہاں سے آپ نے مجھے گفتگو کرنے کا کہا ہے، میں ویسے آپ کو مختلف جگہوں پہ گفتگو کرنے کا کہتا رہوں گا، جزاک اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ رسمی بھی آپ گفتگو کریں اور غیر رسمی طور پر بھی ہم آپ سے جستہ مختلف مقامات پر ٹھہر کر استفادہ کرتے رہیں، تاکہ جب نظم میں ہمارے نعت خوان اس سفر کو لے کے چلیں تو ہم نثر میں بھی کوئی نہ کوئی اپنا ہدیہ پیش کرتے رہیں۔ میں تمہیداً چند کلمات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے عالم بیداری میں جسم و روح کے ساتھ قلیل ترین لمحے میں اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر عالم بالا، سدرۃ المنتہا سے آگے لا مکان، ایسا معجزہ عطا فرمایا جو انبیاء میں سے نہ تو کسی کو ملا ہے
اور نہ حضور کے بعد ایسا لازوال اور بے مثال معجزہ کسی کے حصے میں کبھی آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس معجزہ معراج کے دامن میں ہزارہا معجزات سمٹے ہوئے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی مجھے کہنے دیجئے سبحان اللہ۔ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی معراجیں ہوئیں، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو، سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو۔ واہ 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 واہ، حسن رضا خان صاحب نے تو حد ہی کر دی، کیا کہنے۔ انہوں نے کہا بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لا مکان تاجدار مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معراج مصطفیٰ نے تسخیر کائنات کی راہ ہموار کی، واہ، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ حضور کے معجزہ معراج نے جدید اور ترقی یافتہ دنیا کی بنیاد رکھی۔ واہ، سبحان اللہ۔ آج انسان گریوٹی سے آزاد ہو چکا ہے، اور یہ معجزہ معراج مصطفیٰ کی برکت ہے۔ واہ، بلکہ آج کی فزکس نے ترقی کرتے ہوئے ایک حیرت انگیز ڈیولپمنٹ کی ہے کہ بغیر ایک لمحہ صرف کیے ایک چیز کو دنیا کے کسی بھی مقام پر پہنچایا جا سکتا ہے۔ واہ، اس کو جدید فزکس کی ٹرم میں کوانٹم انٹینجلمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو ہم جو اس وقت یہاں گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے ناظرین اپنے گھر بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بھی معراج مصطفیٰ کی برکت ہے۔ واہ 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 واہ۔ موبائل کے ذریعے سے کہاں کی آواز کہاں تک پہنچ رہی ہے، اور اب تو ویڈیو کے ساتھ پہنچ رہی، یہ بھی معراج مصطفیٰ نے گتھیاں سلجھائی ہیں۔ واہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہنا بھی ضروری ہے، ابھی اربوں خربوں کائناتیں مستور ہیں جہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نشان قدم شب معراج لگے، وہ ابھی ظاہر ہونا باقی ہیں۔ جوں جوں وقت گزرے گا وہ کائناتیں ظاہر ہوتی رہیں گی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ آسمان دنیا میں سورج اور زمین جیسی بلینز عالم موجود ہیں، واہ، اور وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کو زمین کے ساتھ جو نسبت ہے، ایسے ہی نسبت زمین کو پہلے آسمان کے ساتھ ہے، اور اسی طرح کی نسبت پہلے آسمان کو دوسرے آسمان کے ساتھ ہے۔ یہ کتنی وسیع کائنات ہے جو میرے محبوب علیہ السلام کے نشان قدم سے سرفراز ہوئی۔ کسی کو اپنے ہاں بلانے کے لیے جو انویٹیشن دی جاتی ہے، اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ صرف ان کے ہاں انویٹیشن پیغام بھیج دیں کہ جناب ہمارے ہاں تشریف لے آئیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ہاں اپنی گاڑی بھیج دیں ڈرائیور کے ساتھ۔ اور تیسرا طریقہ جو اکرام میں سب سے بڑھ کر ہے کہ آپ اپنے مقرب ترین شخص کو، جو آپ کا بہت محبوب ہے، جو اس کی آپ کے ہاں بڑی عزت افزائی ہے، اس کو اس شخص کو لینے کے لیے بھیج دیں۔ رب العزت نے اس شب اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں شرف باریابی بخشا، تو طریقہ کار کیا اختیار کیا؟ ساری کائنات دلہن کی طرح سج گئی، اور ملائکہ کے سردار جبریل امین بڑے تزک اور احتشام کے ساتھ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدمین کو اپنے کافوری لبوں سے چوم کر بیدار کرتے ہیں، اور پھر جو سب سے پہلا پیغام پہنچاتے ہیں وہ یہ کہ اے حبیب کبریا، رب کائنات آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ اللہ، یوں اس مقدس ترین انداز میں، اس بالکل منفرد انداز میں اور بڑے ہی غیر معمولی طریقے سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور سرکار کریم علیہ السلام یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ میں چونکہ آپ نے مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا اور اس وقت جو حالات ہیں اس کے تناظر میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جبریل امین جب سدرۃ المنتہا پر ٹھہرے حضور آگے بڑھنے لگے تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، ہل لک من حاجت،
اے جبرائیل کیا کوئی آپ کی حاجت ہے؟ عرض کی حضور صرف اتنی اجازت لے دیں رب کریم سے کہ کل قیامت آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے اور آپ کی امتیوں کے قدم ڈگمگانے لگیں تو مجھے اجازت ہو میں اپنے پروں کو آپ کی امت کے قدموں کے نیچے بچھا دوں۔ اللہ اللہ حضرت جبریل نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ جناب جبریل امین جانتے تھے کہ حضور کی خوشی امت کی فلاح میں، حضور کے دل کو اگر کسی نے خوش کرنا ہے تو حضور کے غلاموں کی اور حضور کی امت کی خدمت کرے، ان کو نفع پہنچائے۔ یہ وقت ہے، اس وقت ہماری پوری قوم کرائسس میں ہے، ہم ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہیں، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ وقت ہے شب معراج۔ آج اگر اپنے پیارے محبوب کو، اللہ کے حبیب کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ آگے بڑھیں، اپنے اڑوس پڑوس میں، محلے میں، شہر میں غریبوں محتاجوں کو ڈھونڈیں، جو دیہڑی دار بیچارے جو جاب لیس ہو چکے ہیں ان کو دیکھیں، ان کے گھروں میں راشن پہنچائیں، کھانا پہنچائیں۔ اگر آپ کے شہر میں نہیں ہے تو دوسرے شہروں میں آپ یہ انتظامات کیجئے۔ اور یہ وقت ہے ہم نے وہ مظاہرہ کرنا ہے جو مہاجرین کے لیے انصار نے کیا تھا، اس اخوت اسلامی کا لازوال منظر پیش کرنے کا موقع آ چکا ہے۔ اور آج کی شب کے حوالے سے ایک بات میں اور کر دوں، شب معراج حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جنت کا، دوزخ کا، کائنات سماوی اور ارضی کا وزٹ فرمایا تو عالم بالا کی سیر کرتے ہوئے آپ نے جنت میں ایک نہر دیکھی جس کو نہر رحمت کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا وہاں کچھ سیاہ ایسے لوگ جن کے جسم جلے ہوئے ہیں اور وہ غوطہ لگا رہے ہیں اور یوں پاکیزہ اور مطہر اور منور باہر نکل رہے ہیں کہ جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ حضور نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل کی گہرائی سے اپنے رب سے استغفار کی، توبہ کی اور اسے راضی کیا۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے صلے میں ان کو اس نہر رحمت میں غوطہ لگانے کا اذن بخشا اور یہ اتنے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ سو یہ رات آج استغفار کی، توبہ کی، بخشش کی، عطا کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کو نمازوں کا تحفہ ملا، یہ وہ رات ہے جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں، یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو امت کے عروج کی خوشخبریاں ملیں، یہ وہ رات ہے کہ امت کے حق میں مہربانی کا وعدہ اللہ نے اپنے حبیب سے کیا اور کل قیامت بخشش کرنے کا بھی وعدہ اپنے حبیب سے فرمایا۔ تو اس رات کو بحیثیت مجموعی ہم مس نہ ہونے دیں، ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں، اپنے لیے، ساری قوم کے لیے اور سارے عالم انسانیت کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ آج ساری قوم پھیلا دیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب یہ آپ کی باتیں ہم اس طرح اور بھی سنیں گے اور جاری رہیں گی۔ یہاں ناظرین وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کی اس خاص شب کے حوالے سے کلام بھی سنیں گے اور گفتگو بھی سنیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ راج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلالا آوت ہے، راج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلالا آوت ہے کی دعا امتی امتی مصطفیٰ کی دعا، امتی امتی مصطفیٰ کی دعا، امتی امتی ارد خیر الورا، امتی امتی ارد خیر الورا، امتی امتی جگ میں آتے ہی آقا نے سجدہ کیا، جگ میں آتے ہی آقا نے سجدہ کیا اور زبان سے کہا امتی امتی،
اور زبان سے کہا امتی امتی، مصطفیٰ کی دعا امتی امتی، ربی حبلی کے بعد اور کچھ نہ کہا، ربی حبلی کے بعد اور کچھ نہ کہا، صرف اتنا کہا امتی امتی، صرف اتنا کہا امتی امتی۔ شب اسرا خدا سے ملاقات میں، شب اسرا خدا سے ملاقات میں، ان کے لب پر رہا امتی امتی، ان کے لب پر رہا امتی امتی۔ حق نے فرما دیا بخشی امت تیری، سبحان اللہ، حق نے فرما دیا بخشی امت تیری، جب نبی نے کہا امتی امتی، جب نبی نے کہا امتی امتی، جب وہ روتے تھے غاروں کی تنہائی میں، جب وہ روتے تھے غاروں کی تنہائی میں، بس یہ آتی صدا امتی امتی، بس یہ آتی صدا امتی امتی، مصطفیٰ کی دعا امتی امتی، شب اسرا خدا سے ملاقات میں، ان کے لب پر رہا امتی امتی، ان کے لب پر رہا امتی امتی، پھر خیر الورا امتی امتی، مصطفیٰ کی دعا امتی امتی۔ عبد دیگر عبدہو چیز دیگر۔ اقبال نے کہا کہ سورہ اسراء کی جو پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ لے گئی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اقبال نے کہا کہ عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، کہ عبد ہونا اور چیز ہے، بندہ ہونا اور چیز ہے، اور اس کا بندہ ہونا یہ اور چیز ہے۔ عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر، کہ ہم تو اس کی توجہ اور التفات کے انتظار میں رہتے ہیں، اور عبدہو وہ ہوتا ہے جس کے لیے آسمانوں کے در کھل جاتے ہیں، اور جس کے انتظار میں حور و غلمان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جنتوں کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے حضور سے بڑھ کر اس کائنات میں مصطفیٰ اور مرتضیٰ کون ہو سکتا ہے، جس کی حیات کی خیرات نے خضر کو عمر جاویدانی دے دی، جس کی عقل کی بھیک نے یوسف کو حکمرانی دے دی، جس کی عظمت کے عروج نے کونین کو منارہ دے دیا، اور جس کی رحمت کے نزول نے قوسین کو سہارا دے دیا۔ مقام خلت کہاں، مقام حبیب یزدانی کہاں، طور مکانی کہاں، لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رانی کہاں، جو کعبہ قوسین کی فضاؤں میں پرواز کرے وہ عام کہاں، فرد انسانی کہاں، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہاں۔ آج کی اس بابرکت رات کی ان سعید ساعتوں میں، بابرکت لمحوں میں، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج اور اس کے بابرکت تذکرے ابھی آپ نے
الحاج عبدالرؤف روفی صاحب اور ان کے جو ساتھی ان کے ساتھ پڑھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کے پھول پیش کر رہے تھے۔ اب میں درخواست گزار ہوں وطن عزیز کے ایک اور شہرۂ آفاق اور معروف ثنا خوان جناب شہباز قمر فریدی صاحب سے کہ وہ بھی نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آج کی اس شب کی مناسبت سے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں۔ معراج شریف کی رات ہے، وہ قبلہ الحاج یوسف احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے۔ ان کا ایک پڑھا ہوا کلام بڑا مقبول اس کا اشعار میں پیش کر رہا ہوں۔ معراج والے آقا من میں بساؤں، تجھ سے پریت لگاؤں، پریت لگاؤں اے میرے رب کے دلارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ صلی اللہ محمد۔ آمینہ بی بی کے گھر کا اجالا، دائی حلیمہ کی وہ گودی کا بالا، گودی کا بالا، حوروں نے جنت سے آ کر کھلایا، جبریل امین نے ان کو جھولا جھولایا، جھولا جھولایا، قربان جاؤں اے میرے رب کے دلارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ صلی اللہ۔ خالق کو یاد جب محبوب آئے، جبریل امین لے کے براق آئے، خواب راحت میں ہانی کو پایا، سویا ہوا تھا بی بی آمینہ کا جایا، آمینہ کا جایا، کیسے جگاؤں اے میرے رب کے دلارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ صلی اللہ۔ اور کیسے جگایا محبوب کو، وہ تلووں سے رخسار مل کر جگایا، پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا، معراج کا شاہ کو مژدہ سنایا، چلیے حضور آپ کو رب نے بلایا، رب نے بلایا، ہاں چلیے حضور آپ کو رب نے بلایا، رب نے بلایا، دلہا بناؤں اے میرے رب کے دلارے،
صلی اللہ عرش مجید پر پہنچے حبیب جب محبوب رب کے وہ آئے قریب جب فرمایا حق نے مانگو جو چاہو دل میں ہے جو وہی مقصد بتاؤ بولے حضور میری تجھ سے پکار ہے میری امت پہ مولا اسیاں کا بھار ہے اسیاں کا بھار ہے بخشا امت کو تیری بولے کریم یوں اللہ دل میں نہ گھبرا پیارے میں تو رحیم ہوں میں تو رحیم ہوں تیری شان بڑھاؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ معراج والے آقا من میں بساؤں تجھ سے پریت لگاؤں پریت لگاؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ علی محمد صلی ماشاء اللہ ماشاء اللہ شہباز قمر فریدی اپنے بڑے مترنم اور متبسم لہجے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آج کے اس ماحول اور اس رات اور ان بابرکت ساعتوں کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت قصیدہ آپ کا اور سفر کے جو تاثرات تھے اور جس میں مختلف مراحل کو شاعر نے اپنے اشعار میں سمایا اور اس سفر کی جو برکتیں ہیں جو رحمتیں ہیں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے جنت میں پہنچے آپ نے وہاں مختلف چیزوں کو ملاحظہ کیا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزرے اور ایک آراستہ عورت اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا یا محمد انظرنی یا رسول اللہ میری طرف توجہ فرمائیے میری طرف دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات نہیں فرمایا آپ آگے بڑھ گئے حضرت جبریل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کی طرف اور التفات نہیں فرمایا توجہ نہیں کی اور اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے تو آپ کی امت دنیا کی طرف بہت زیادہ راغب ہو جاتی اگر آپ اس عورت کی طرف توجہ کرتے تو آپ کی امت دنیا کی طرف بہت زیادہ راغب ہو جاتی نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قدم ہر فعل ہر حکم حکمتوں سے لبریز ہے لیکن یہ سوال میرے ذہن میں ہے مفتی صاحب جب انہیں موقع اپنے پہ شاید وہ اس بات کو بھی اپنے بیان کی لپیٹ میں لیں اور خطیب تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو چلتے چلتے پھر جو اس کے احاطہ خطاب میں آئے اس کا جواب دیتا جائے کہ ہم اس ماحول میں جہاں رہتے ہیں جہاں مادیت ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خیال میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت ہے آپ کی اگرچہ ان کی رغبتیں دین کی طرف بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود ایک عمومی تاثر یہ بھی ہے کہ اس پر بہرحال دنیا تو پوری طرح امڈی ہوئی ہے اس بیان میں کیا حکمت ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا اور اس کے نہ ہونے سے ہم کن کن مصائب اور مسائل سے بچے ہوئے ہیں
اور پھر جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم آیات اپنی نشانیاں دکھائیں، اور یہ نشانیاں جو ہیں جن میں تسخیر کائنات ہے، جن میں بہت سے افق، جیسا مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا کہ وہ دریافت ہو رہے ہیں اور دریافت ہونے کی طرف جا رہے ہیں، ان میں کچھ مقامات ایسے بھی ہیں اس سارے سفر میں جہاں ہم رنگ و خوشبو اور حسن و خوبی کے مختلف زاویے اور استعارے دیکھ رہے ہیں، وہاں ہمارے لیے عبرت کے بھی بہت سے مقام ہیں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر دیکھا کہ ایک قوم کھیتی باڑی کر رہی ہے، رات کو وہ فصل بوتی ہے، کاٹتی ہے، اور صبح پھر وہ اسی طرح لہلہاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مجاہد ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر قوم کی سرحدات کی حفاظت کرتے ہیں، جو امت کی حفاظت کرتے ہیں، جو قوم اور امت اور انسانیت کا پرچم کبھی سرنگوں نہیں ہونے دیتے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے دیکھا کہ ایک گروہ ہے جس کے سروں کو کوٹا جا رہا ہے، اور وہ سر پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پھر دیکھا کہ وہ دوبارہ پھر ان کے اوپر پتھر پڑتے ہیں، وہ پس جاتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں سے اعراض برتتے تھے۔ آج کی رات جو ہے یہ ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ ہم اپنے جب فرائض سے غفلت برتیں گے، جب اللہ کی قائم کردہ حدوں کو پوری طرح نہیں اپنائیں گے، تو اس کے لیے تعذیب بھی بہت زیادہ ہے، اس کی رحمتیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن انہوں نے جو راستے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، جو زینے اور جو اسلوب ہماری زندگی کے لیے طے کر دیے ہیں، اگر ہم ان کو اختیار نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے رحمت کے دروازے کس طرح کھلیں گے؟ پھر آپ آگے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک ہنڈیا جس میں پاکیزہ گوشت ہے اور ایک ہنڈیا جس میں بدبودار گوشت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بدبودار ہنڈیا کا گوشت کھا رہے ہیں پاکیزہ ہنڈیا کو چھوڑ کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پاکیزہ اور طیب بیویوں کو چھوڑ کر اور لوگوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرتے تھے۔ تو ناظرین، آج کی رات جو ہے یہ ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ عبرتیں ہیں، بہت زیادہ سبق ہیں، اور ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید ہم جو یہاں کریں وہ شاید یہیں کا یہیں رہ جائے گا۔ یہ عالم امثال میں یہ چیزیں وہاں بتا کر ہمارے لیے سبق کے در وا کر دیے گئے کہ ہمیں کس طرح اس زندگی میں اپنا راستہ سیدھا رکھنا ہے، صراط مستقیم ہمیں کس طرح اپنانا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ خون کی ایک نہر ہے جس کے اندر لوگ تیر رہے ہیں اور ان پر پتھر جو ہیں ان کے منہ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ رزق حلال اس کو اپنانا، اس کو جب اپنائیں گے تو پھر ہمارے لیے اللہ کی رحمتیں جو ہیں اس کے دروا ہوں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کی گٹھڑی بہت بھاری ہے، وہ اس کے اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود اس میں اور سامان شامل کیے جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس کو جو لوگوں کی امانتیں تو اکٹھی کرتا ہے، جو ذمہ داریوں کا بوجھ تو اکٹھا کرتا ہے، لیکن اس کے اندر اس بوجھ کو اٹھانے کی سکت نہیں ہے۔ یہ قوم کی امانتوں کے ساتھ صحیح معنوں میں دیانتداری کا رویہ نہیں اپناتا۔ آج روز محشر اور روز آخرت اس کو اس انداز کے عذاب کے ساتھ سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ناظرین، ایک اور بہت اہم منظر جو آپ نے دیکھا کہ ایک گروہ ہے جو اپنی زبانوں اور ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ ہؤلاء خطباء الفتنۃ من امتک، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں
یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ پرور تھے، جو لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرتے تھے، جو افتراق پیدا کرتے تھے، جو لوگوں کو آپس میں کاٹتے تھے، جو نفرتوں کا کاروبار کرتے تھے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں تانبے کے ناخن ہیں ان کے، اور وہ اپنے چہرے کو اور سینے کو کھرچ رہے ہیں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، جو کینہ پالتے ہیں، جو دوسروں سے حسد کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی رات جہاں خوشیوں کی رات ہے، جہاں مسرتوں کی رات ہے، وہاں اپنی سوچوں کا قبلہ درست کرنے کی رات بھی ہے۔ ہم اپنی نشستوں اور اپنی محفلوں کو اس وقت تک گرم ہی نہیں کر سکتے جب تک ہم لوگوں کی غیبت نہ کریں، جب تک ہم دوسروں کی عزتوں سے نہ کھیلیں۔ تو یاد رکھیں، ہمارا کوئی قول اور کوئی فعل اور کوئی عمل ایسا نہیں جس کے لیے ہمارے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی وعید بھی نہ عطا کی ہو، اور کوئی اچھا عمل ایسا بھی نہیں کہ جس کے لیے انہوں نے ہمیں نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں سے سرفراز بھی نہ کیا ہو۔ یہ رات جو ہے یہ اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو دیکھنے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہمیں سرفراز کرے اور ہمارے اعمال اور افعال ویسے ہو جائیں جیسے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، اور جب ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش ہوں تو وہ ہمارے اعمال دیکھ کر خوش ہوں۔ آئیے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں۔ صغیر احمد نقشبندی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے عرب طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، وہاں فلک پر یہاں زمین میں مچی تھی شادی، رچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، اتار کے ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو ٹپک رہا ہے،
وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہی ہے ظاہر، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلوتوں میں حصہ، انہیں بھی ان خلوتوں میں حصہ، جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما ساما، نئے نرالے طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ اقبال نے کہا تھا کہ معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر کی اصول اور تسخیر کائنات کا سب سے بڑا پیغام ہے، اور پھر اس نے اسی کو اس شعر میں بیان کیا تھا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، اور پھر اقبال نے کہا کہ مسلمانوں نے بہت سے دیگر عنوان سیرت طیبہ کے جن سے اعراض برتا، جن کو صحیح معنوں میں وہ سمجھ کے آگے نہیں بڑھ سکے، ان میں ایک معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور انہوں نے امت کو اور قوم کو اس طرف راغب کیا، اس لیے کہ تسخیر کائنات کے لیے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر معراج کے ذریعے جو دروا کیے، جو اصول عطا کیے،
جو زینے بنائے ان پر چلتے ہوئے یہ امت عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کی منازل کل بھی طے کر سکتی تھی اور آئندہ بھی کر سکے گی۔ اور اس نے کہا تھا کہ تو مانیے ون نجم نہ سمجھا تو عجب کیا ہے تیرا مدو جزر ابھی چاند کا محتاج، دے ولولائے شوق جسے لذت پرواز، کر سکتا ہے وہ ذرہ مہو مہر کو تاراج۔ الحاج عبدالرؤوف روفی صاحب ایسا کلام پیش کریں کہ جو جس جگہ پر اس وقت یہ محفل پہنچ چکی ہے اور جو اس وقت کیفیت ہے ہم سب کی، اس کی غمازی کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھڈ غفلت میرے یار آ جا مسجد نو، چھڈ غفلت میرے یار آ جا مسجد نو، گل پین پھلاں دے ہار آ جا مسجد نو، گل پین پھلاں دے ہار آ جا مسجد نو، چھڈ غفلت میرے یار آ جا مسجد نو، تک پیارا نوری نوری ویلا فجرے دا، تک پیارا نوری نوری ویلا فجرے دا، اٹھ بھول کے سب گھر بار آ جا مسجد نو، اٹھ بھول کے سب گھر بار آ جا مسجد نو، کل پین پھلاں دے ہار آ جا مسجد نو، تینوں دنیا دے وچ رجھیا ظہر بلاؤندی اے، تینوں دنیا دے وچ رجھیا ظہر بلاؤندی اے، چھڈ دنیا دے کم کار آ جا مسجد نو، گل پین پھلاں دے ہار آ جا مسجد نو، چھڈ غفلت میرے یار آ جا مسجد نو، اے دنیا کوڑی فانی اثر صدا دے وے، دنیا کوڑی فانی اثر صدا دے وے، اس چھڈ جانا وچکار آ جا مسجد نو، اس چھڈ جانا وچکار آ جا مسجد نو، کل پین پھلاں دے ہار آ جا مسجد نو، پھر آنا نہیں اس جندڑی مغرب کہندی اے، پھر آنا نہیں اس جندڑی مغرب کہندی اے، تک موت کھڑی تیار آ جا مسجد نو، تک موت کھڑی تیار آ جا مسجد نو، کل پین پھلاں دے ہار آ جا مسجد نو، اے وقت غنیمت جان روز عشاء کھے، وقت غنیمت جان روز عشاء کے، فجرے دا کی اعتبار آ جا مسجد نو، فجرے دا کی اعتبار آ جا مسجد نو، چھڈ غفلت میرے یار آ جا مسجد نو، کل پین پھلاں دے ہار آ جا مسجد نو۔ ماشاء اللہ،
اللہ ماشاء اللہ۔ آج کی رات کی مناسبت سے آپ کا جو معروف کلام ہے جو اس پرومو میں بھی چلتا رہا ہے، معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ اگرچہ وقت کے دامن میں اتنی جگہ نہیں ہے لیکن یہ کلام اگر نہ پڑھا جائے تو میں سمجھوں گا کہ شاید کچھ چیز کم رہے گی۔ تو یہ آج کے اس رات کی مناسبت سے، ان لمحوں کی مناسبت سے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اختتامی کلام شہباز صاحب اور پھر مفتی صاحب آج کی ذکر اور دعا کے ساتھ یہ محفل بابرکت محفل اختتام کی طرف جائے گی انشاءاللہ۔ جناب میں سب ہو جاؤ کھڑے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آمد ہے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آمد ہے، سبحان اللہ۔ روفی صاحب یہ جو آخری شعر آپ نے پڑھا ہے نا، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، ہمارے جو داتا دربار کی روایات ہیں اس میں جو وہاں کے خانقاہی معمولات ہیں، وہاں ختم انبیاء، ختم خواجگان، ختم غوثیہ پڑھا جاتا ہے، اور اختتام پر یہ قصیدہ جب پڑھا جاتا ہے تو جب یہ شعر پڑھا جاتا ہے تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، تو وہ 50,000 ہوں،
1 لاکھ ہوں، وہ جو عرس شریف کی آخری رات ہوتی ہے جس میں آپ آتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ختم پڑھا جاتا ہے، اور یہ قصیدے پہ جب آتے ہیں تو ساری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سبحان اللہ۔ اب میں درخواست گزار ہوں الحاج شہباز قمر فریدی صاحب سے کہ وہ جو بھی کلام اس مناسبت سے پیش کرنا چاہیں۔ آج کی صاحب یہ محبت کا یہ بھی ایک دیکھیں کہ ہم شہباز صاحب کے ساتھی ہیں، وہ ہمارے ساتھی ہیں، ظاہر ہے جی وہ پھر شہباز، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرشتوں کے ذریعے بدل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم، آقا حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم۔ خوف طوفان ہے، بجلیوں کا ہے ڈر، سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم، آپ ہی کر نہ لیں گے ہماری خبر، آپ ہی کر نہ لیں گے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم۔ اپنا نہیں یا رسول اللہ، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم آقا ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکٹ پہ ہم
کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہو آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم جی تو چاہتا تھا کہ یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہتا، لیکن وقت سے کون کہے یار ذرا آہستہ. یہ ہماری 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن تھی، لیکن یوں لگا کہ جیسے ابھی شروع ہوئی ہے اور پل جھپکتے میں یہ ٹائم گزر گیا. میں بہت شکر گزار ہوں جناب عبدالرؤف روفی صاحب کا اور ان کے تمام ساتھیوں کا، جناب شہباز قمر فریدی صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا، جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب کا اور مفتی محمد فاروق القادری صاحب کا. ان کا پتہ نہیں شکریہ مجھے ادا کرنا چاہیے، یعنی یہ جو ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کے وہ یہی ہوتے ہیں. تو میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آج کی اس محفل جو ہے یہ خصوصی اس ٹرانسمیشن اس کو آپ وائنڈ اپ بھی کریں اور میسیج بھی دیں اور اختتامی دعا بھی فرما دیں. بطور خاص تمام ناظرین کی خدمت میں عرض ہے کہ اس رات کا جتنا وقت باقی بچا ہے آپ تلاوت، نوافل، درود و سلام اور توبہ و استغفار اور دعا میں گزاریں. خاص طور پر کل کا روزہ رکھیے گا. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق آج رات کی عبادت اور کل کا روزہ 100 سال کے روزوں اور 100 سال کے شب بیداریوں کے برابر ہے. اور 12 رکعت نوافل جو حدیث پاک میں بتائے گئے ہیں وہ ضرور پڑھ لیں، ابھی وقت باقی ہے. ایک سلام کے ساتھ یعنی 12 رکعتوں کے بعد سلام پھیریے گا. ہر 2 رکعت کے بعد آپ درود پاک اور دعا پڑھ کر تیسری رکعت میں سبحانک اللہ سے شروع کیجئے گا. اب ہم اللہ رب العزت کی خدمت بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ساری قوم کے لیے، اپنے لیے، انسانیت کے لیے دعا عرض کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے پروردگار عالم تیرا کروڑ شکر ہے، تو نے ہم جیسے نالائقوں کو ایک مرتبہ پھر شب معراج کی مقدس گھڑیاں نصیب فرما دیں. اے اللہ اتنا کرم کر ہی دیا ہے تو ہم گناہ گاروں کو معافی بھی عطا کر دے. اے اللہ ہم ساری قوم نہ تیرا حق ادا کر سکے نہ تیرے حبیب کا. تو نے اپنے کلمے کے نام پر ہمیں یہ پاک دھرتی دی، لیکن ہم اس ملک میں تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کما حق اپنی زندگی بسر نہیں کر سکے. ہم اپنی نالائکیوں، اپنے جرائم اور اپنی خطاؤں پر تیرے حضور معافی کے خواستگار ہیں. تجھے شب معراج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عروج اور آپ کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہم پسے ہوئے لوگ مزید آزمائش برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں. اے اللہ رحمت کی نظر فرما دے. ہماری ساری قوم سے اس آفت اور بلا جو کرونا کی صورت میں منڈلا رہی ہے اس کو دور فرما دے. اے میرے مولا تو نے قوم یونس سے بھی عذاب ٹال دیا تھا جب انہوں نے یہ پڑھا یا حی لا حی یا حی حین لا حی یا حی یحیی الموتى یا حی لا الہ الا انت. اے اللہ ان مقدس کلمات کے طفیل ہم پر رحمت کی نظر فرما دے. اے اللہ تیرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ لفظ پڑھ کر جو مانگو مل جاتا ہے. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پروردگار تجھے اس اسم اعظم کا واسطہ ہم سب سے اس کرونا جیسی بلا کا سایہ دور کر دے.
عالم انسانیت پر رحم فرما دے۔ اے اللہ کروڑوں مسلمانوں کے دل تڑپ رہے ہیں تیرے گھر آنے کو، تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو، لیکن اس آزمائش کی دیوار نے سب کو دور کر دیا۔ اے میرے پروردگار رحمت کی نظر فرما دے، اپنے کرم کی نگاہ فرما دے، ہم گناہگاروں کو معافی عطا فرما دے۔ اے اللہ شب معراج تیری رحمت اور بخشش کی موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اے اللہ اس بارش میں ایسا غسل دے کہ ظاہر و باطن پاک ہو جائے۔ میرے اللہ ہمارے ملک کو کرائسس اور بحرانوں سے نجات عطا فرما دے۔ اے پروردگار عالم ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دے، اس ملک کو استحکام اور سلامتی دے دے۔ تجھے سلام اپنے پاک اسم کا واسطہ سارے انسانیت کو سلامتی اور ہدایت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔